السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث پاک کے ذریعے سمجھیں گے بہترین زمانہ کون سا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی کرنی، میری امت میں سب سے افضل میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 زمانوں کو سب سے افضل زمانے قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی عہد تابعین۔ سب سے پہلے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کا افضل ترین زمانہ عہد رسالت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوا، قرآن اترا اور اس کی تفسیر کے لیے حدیث کا علم وجود میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، معاشرے میں امن و امان قائم کیا اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اس زمانے میں جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت موجود تھے، جس سے برکت میں اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان بحال رکھنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ اسی زمانے میں علم کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ میں صرف 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی پڑھا لکھا فرد موجود نہ ہو۔ یہ زمانہ ہر لحاظ سے بہترین زمانہ تھا۔ اسی زمانے میں معاشرتی برائیوں نے دم توڑا۔ ایسا زمانہ بعد میں کبھی بھی مسلمانوں کو نصیب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث شریف کے مطابق جو دوسرا بہترین زمانہ ہے وہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف علمی بلکہ عملی تربیت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل کیا بلکہ آنے والی نسل کو بھی وہ یہی سکھاتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان میں سے کسی ایک کے مد اور نہ ہی آدھے مد خرچ کرنے کے ثواب کو پہنچ سکے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن و امان بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو برکات تھی وہ ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سب سے فضیلت والا زمانہ عہد تابعین ہے۔ تابعین ان اشخاص کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہو۔ حدیث شریف میں عہد تابعین کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ تابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ مہاجرین و انصار جو سب سے پہلے اسلام لائے اور جو راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پیچھے آنے والوں سے مراد تابعین ہیں۔ تابعین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر کے امت تک پہنچایا۔ اس دور میں علم حدیث پر بہت زور دیا گیا۔ تابعین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے علم و عمل میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اویس کرنی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، امام ابو حنیفہ تابعین میں مشہور ہیں۔ تابعین کے وفات کے بعد آنے والا زمانہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس حدیث شریف کے حاصل کلام کی بات کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں معلم اخلاق ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف زمانوں کا ذکر کیا کہ امن و امان، اخلاق و معاملات اور دینداری کے لحاظ سے بہترین زمانہ سب سے پہلے عہد نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلافت راشدہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی عہد تابعین اور پھر تابع تابعین کا ہے۔
تاریخ اسلام نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تصدیق کی اور اس ترتیب پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ زمانے کے بہتر ہونے سے مراد مکارم اخلاق کی بلندی، جان، مال اور عزت کی حفاظت، دین اسلام کی اشاعت، وسعت اور اسلام کی فتوحات ہیں۔ مزید فرمایا ہے کہ بعد ازیں اخلاق انحطاط پذیر ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بلا طلب جھوٹی گواہی دیں گے، یعنی صداقت ختم ہو جائے گی، امانت و دیانت مٹ جائے گی اور لوگ خیانت اور بددیانتی میں مبتلا ہو جائیں گے، نظریں پوری نہ کی جائیں گی، حالانکہ لوگ دولت مند اور با استطاعت ہوں گے، عہد و پیمان ختم ہو جائے گا، فسق و فجور، بددیانتی اور وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، اور آخری بات یہ فرمائی کہ ان میں موٹاپا اور فربہی عام ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ عیش پرستی اور پیٹ پوجا میں مبتلا ہوں گے، وہ دین کے لیے کوششیں نہیں کر پائیں گے، ان کی زندگی کا بڑا مقصد اپنے جسموں کی پرورش ہوگی اور بس، جو کہ دور حاضر میں ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آتا ہے۔